اسی طریقے سے ساحل ندیم صاحب کے کچھ اور نظریات ہیں، جیسے معراج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کروایا، کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور کیا کہیں، اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول. اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے؟ رات کے ایک پہر میں، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں، ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصی تک سفر کراتی ہے، ٹھیک ہے، رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا. اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں، اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا. یعنی اب دیکھیں سائنس آج ٹائم ٹریول پہ کام کر رہی ہے کہ ٹائم ٹریول کسی طریقے سے ممکن ہو جائے. اگر مستقبل میں مستقبل بعید ہی صحیح، لیکن اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے تو اگر معراج ٹائم ٹریول تھا تو کیا کوئی بھی شخص ٹائم ٹریول کر لے گا؟ تو پھر اس واقعے کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یعنی اس کا معجزہ ہونا کس معنی میں ہوگا پھر، جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کروایا اور وقت کے مختصر سے حصے میں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر واپسی اسی رات کے ایک مختصر سے حصے میں. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اس کو بھی ساحل ندیم صاحب کہتے ہیں کہ وقت کے مختصر سے حصے میں، یعنی رات کے مختصر سے پہر میں، پھر اللہ کے نبی واپسی بھی اگر واپسی نہیں آتے تو یہ ٹائم ٹریول نہیں ہوتا، اگر واپسی آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ٹائم ٹریول ہے. یعنی معراج کو بھی وہ ٹائم ٹریول سے تشبیہ دیتے ہیں. تو پھر یعنی معجزے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے اور ان کے بنیادی عقائد میں مختلف باتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. تو بہرحال یہ چند ایک باتیں تھی ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے. یہ ان کے بنیادی نظریات ہیں، ان کے عقائد ہیں جو وہ عوام میں خاص طور پر ہمارے یوتھ میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ان کی مخالفت کرے، کوئی ان کا رد کرے، تو اس کو بدو قسم کا عالم کہتے ہیں، اس کو جاہل قسم کا عالم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے نظریے سے دین کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے. بھائی اگر آپ صحابہ کرام کے نظریے سے قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ہی ان چیزوں کی صحابہ کرام سے وضاحت کر دیں. باقی یہ عربی کے بارے میں ساحل ندیم صاحب بہت زیادہ فخری انداز میں کہتے ہیں کہ یہ عربی کا جو ترجمہ ہمارے پاکستانی علماء نے کیا ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، جبکہ عربی سے وہ نابلد ہیں. بلکہ وہ ہر موقع پر کہتے ہیں کہ عرب علماء ایسے کرتے ہیں، عرب علماء ویسے کرتے ہیں، عرب علماء کا یہ اسٹائل نہیں ہے، عرب علماء کا یہ انداز نہیں ہے. تو ظاہر تو ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے عرب علماء سے کچھ پڑھا ہوا ہو، لیکن ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی عرب عالم جو ہے وہ ان کی تائید میں ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس عقائد کا کوئی بھی حامل نہیں ہے. جب آپ علماء کرام سے لوگوں کو متنفر کر دیں، علماء کرام سے لوگوں کو دور کر دیں، تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے. پہلے بھی ایک ویڈیو اس حوالے سے وائرل ہوئی تو کئی علماء نے اس کا جواب بھی دیا، جیسے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے بھی اس کو یعنی رسپانس کیا، کہ جس میں ساحل ندیم صاحب نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو سب سے زیادہ اس کے جو پیروکار ہوں گے یا اس کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ خواتین ہوں گی اور علماء کرام ہوں گے. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں، یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی کہ علماء کرام بیعت کریں گے. تو میں تو علماء کرام سے ڈرتا ہوں دجال کے دور میں. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹ ویڈیو میں بھی انہوں نے کہا کہ جو دجال آئے گا وہ کوئی ایسا عام بندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کوئی عالم ہی ہوگا. یعنی انہوں نے دجال کو بھی علماء کی اتنی زیادہ ضد میں آ گئے، اتنا زیادہ علماء سے ان کو بغض ہے کہ وہ دجال کو بھی انہوں نے کوئی مولوی بنا دیا کہ شاید کوئی مولوی دجال بن کے آ جائے گا. اچھا یہی سیم بات محمد علی جو یوتھ کلب والے ہیں انہوں نے بھی کی تھی، لیکن جب علماء نے ان کو جواب دیا کہ بھائی آپ نے جو ایک بات بیان کی ہے کہ علماء سب سے زیادہ اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، تو آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ تو بہرحال انہوں نے اس بات پہ معذرت کی کہ انہوں نے بس ایسے ہی سنا کسی عالم سے، اور ایک حسن نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے چونکہ ان سے سنا ہے تو انہوں نے کوئی بات کتاب و سنت سے ہی لی ہوگی، لیکن میں نے اس کو بیان کر دی. جب بعد میں لوگوں نے ان پہ تنقید کری، کہا کہ آپ اس بات کو اس حوالہ پیش کریں، تو پھر انہوں نے اس بات سے رجوع کرا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے اس طرح بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے تحقیق پہلے کر لینی چاہیے تھی. تو محمد علی صاحب نے تو اس حوالے سے جواب دے دیا. ساحل ندیم صاحب کا ابھی تک جواب نہیں آیا، بلکہ بعض مختلف مقامات پر ساحل ندیم صاحب جو ہے وہ اس بات کو مختلف انداز میں بیان بھی کر چکے ہیں. ڈٹائی کا تو یہ عالم ہے، اگر کوئی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک ایشو چل رہا ہے ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے اور
ابو یحییٰ نور پوری حفظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ ابو یحییٰ صاحب نے جب ایک اصلاحی ویڈیو ریکارڈ کی ساحل ادیم صاحب کے لیے، ایک خیر خواہی پر مبنی ویڈیو ریکارڈ کی، تو ساحل ادیم صاحب نے پہلے تو ان کے انداز کو بھی سراہا کہ ہاں جواب ایسا ہونا چاہیے، اختلاف ایسا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھرپور تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کہا کہ میری ان باتوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب ابو یحییٰ نے دوسری رسپانس ویڈیو بنائی ان کے جواب پر، تو اس کے جواب میں بھی ساحل ادیم صاحب نے انتہائی بدتمیزی کی اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو پاکستانی جاہل مولوی ہے، اس کا دماغ کافر ہوا ہے، یہ بدو مولوی ہے، یہ اپنے فرقے سے آگے نہیں بڑھا ہے، یہ کنویں کا مینڈا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے انہوں نے ابو یحییٰ کو نوازا۔ تو بہرحال اگر کوئی آپ کی اصلاح کی کوشش کرے تو آپ اس پر برس پڑیں، اگر کوئی آپ سے حوالے مانگے تو آپ اس پر بھی برس پڑیں کہ یہ، بلکہ نادر علی کے شو میں تو آپ دیکھیں گے کہا کہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر جب ایک موقع پہ یہ جو یاجوج ماجوج سے کان اوڑھ کے سونے والی روایت، نادر علی نے کہا کہ روایت ضعیف نہیں ہے، تو کہا کہ ضعیف اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہی بنیادی غلطیاں ہیں، جب آپ علماء سے دور ہوں گے، آپ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے، اگر آپ تکبر میں آئیں گے تو پھر آپ اسی قسم کی گمراہی میں جاتے جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی بھی وقت ساحل ادیم صاحب کو یا ان کے جو بھی سننے والے ہیں ان کو میری دعوت فکر ہے کہ آپ جو ہے کسی شخصیت کے اس میں نہ پڑیں، یعنی کسی شخصیت کو فالو نہ کریں، بلکہ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور آپ اس بات پر غور کریں کہ جو چیز ہمیں دلائل سے ملے گی وہ چیز ہماری سراخوں پر ہے، اور جو چیز ہمیں اس کی کوئی دلیل اگر ہمارے کلاسیکل ایرا میں یعنی آپ علیہ السلام سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملے گی تو پھر ہم اس کو کسی بھی صورت میں اختیار نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ڈیٹیل ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تاکہ شارٹ ویڈیوز میں کمپلیٹ جوابات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔